سب سے پہلے شہنشاہ نقوی ہے کراچی کا، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیا توہین کرتا ہے، کیا ان کے ساتھ وہ کہتا ہے ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، یہ تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں، جب یہ کہہ رہے ہیں انبیاء سے افضل مانتے ہیں تو آپ ظاہر بات ہے میرے بھائیوں، افضلیت ہوتی ہے ثواب اور جزا زیادہ ہونے کا میں، کہ ثواب اور جزا زیادہ ہو یہ افضل ہے اس سے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ کو قرب زیادہ رکھتا ہے، ثواب اور جزا زیادہ پاتا ہے۔ اب ثواب اور جزا زیادہ پاتا ہے تو کس وجہ سے پاتا ہے، اللہ کا قرب کس وجہ سے زیادہ لیتا ہے، کہ اس کے اندر صفات عالیہ، اعلیٰ عمدہ صفات جو اللہ کے قرب کا سامان ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگی وہ اتنا، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، محبت جس میں جتنا زیادہ ہوگی وہ اتنا افضل ہوگا۔ کیوں؟ کہ جتنا معرفت اور محبت زیادہ ہوگی اتنا تقوی زیادہ ہوگا، اور اللہ فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہی شخص ہے جو تم سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے، جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے اتنا بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ جب تمام انبیاء علیہ السلام سے مولا علی کو یہ افضل مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی معرفت اور محبت حضرت علی سے کم ہے، حضرت علی کے اندر زیادہ ہے، اس کی وجہ سے پھر تقوی ان انبیاء کا کم ہے اور مولا علی کا تقوی زیادہ ہے۔ اب خود آپ فیصلہ کریں کہ جب آپ کہیں گے انبیاء علیہ السلام کی پرہیزگاری کم ہے، اور کیونکہ پہلے بتا چکا ہوں پچھلی نشست میں کہ یہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ انبیاء کو عاصی اور نافرمان خدا کا کہنا درست ہے، لیکن کہو سنت کام میں، تو اس کا کیا انبیاء علیہ السلام کی یہ توہین نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو تقوی اور پرہیزگاری میں کم بتانا، مولا علی کو زیادہ بتانا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ تو اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا چناؤ ہے نا، تو جو اللہ کا چناؤ ہے وہ ان کے چناؤ سے کم ہے۔ انہوں نے چنا مولا علی کو، اللہ نے چنا انبیاء کو، تو ان کا چناؤ اللہ سے بڑھ گیا۔ انہوں نے چنا، یہ جو کہتے ہیں انبیاء سے افضل یہ بنا رہے ہیں، خدا تو نہیں بنا رہا۔ میں بوٹی پینے والوں سے پوچھتا ہوں وان کے نیچے بیٹھ کر، جن کو اپنی پتہ نہیں ہوتا کہ شرمگاہ پر کپڑا پڑا ہے کہ نہیں پڑا، جن کا منہ علی سے نہیں ملتا، جتنے بول رہے ہیں کلپ آپ دیکھیں گے، ان کی ایک بھی ان میں نہیں ہے کہ جس کی وضع اہل بیت کے ساتھ ملتی ہے۔ ایمان سے کہتا ہوں ایران کے مجوسیوں سے ان کی وضع ملتی ہے، ساری شکل ان کی ملتی ہے، ایک نہیں ہے جس کی داڑھی ملتی ہو مولا علی کے ساتھ، جس کی مونچھیں ملتی ہوں۔ لیکن ایک طرف یہ لوگ انتخاب کریں مولا علی کا اور اس کو بنائے خدا سے اپنا انبیاء علیہ الصلوۃ تو تسلیم سے افضل، تو یہ ان کا انتخاب، اور خدا پاک انتخاب کرے انبیاء علیہ السلام کا اور یہ پھر بڑھاتے ہیں اس سے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی توہین یہ شہنشاہ نقوی صاف کر رہا ہے، اور یہ دلیل کے طور پر کافی ہے کہ قرآنوں نے یہی لکھا تھا، وہ پہلی نشست میں حوالے دے چکا ہوں، اور آج والے یہی بھونکتے ہیں۔ تو اگلی بات، اب اگلا ان کا مجتہد آ رہا ہے جی، وہ بھی معصوم ہے کیونکہ اصل معصوم یہی ہیں جی۔ یہ کہ وہ نجم الحسن شیرازی ہے بھلوال سرگودے کا، اب وہ صحابہ کرام کے متعلق خصوصاً 3 صحابہ کے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینوں، اجداد تمہارے فدق چور لینو، مر جاؤ گے جس طرح وہ مارے گئے تینوں، منشائے خدا بند
کا احساس بڑا 9 لاکھ کو ورنہ میرا یہاں. وہ شعر پڑھ رہا ہے, اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینوں, ہمیں کہہ رہا ہے سنیوں کو, کمینے ہمیں کہہ رہا ہے سنیوں کو, لیکن ہم اپنی فکر کیا کریں جب خدا کے ساتھ نبیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. یہ اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینوں, اجداد تمہارے ہیں فدق چور لعینوں. یعنی ابو بکر و عمر عثمان پاک وہ باغ فدق کے چور ہیں, تو تمہیں شرم نہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی لعینوں, اجداد تمہارے بڑے جو تھے وہ تو فدق کے چور ہیں, انہوں نے ڈکیٹی کی ہے. وہ جس طرح حامد رضا سلطانی بھوکا, یہ اس طرح کتا بھوک رہا ہے. مر جاؤ گے جس طرح وہ مارے گئے تینوں, یہ ہمیں کہہ رہا ہے. یہ 298 والی دفعہ اس پر لگتی ہے, اور پہلی پر 295 سی لگتی ہے. میں 7 دفعہ بتاتا جاؤں کیونکہ وہ نبیوں کی توہین ہے, اور نبیوں کی توہین یہ آئی جو 295 سی ہے تعزیرات کی جو تشریحات ہیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دوسرے انبیاء بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہیں, لہذا 295 سی نبی علیہ السلام کی توہین پر جس طرح لگتی ہے, اسی طرح دوسرے انبیاء کی توہین پر بھی یہی لگتی ہے. یہ تشریحات میں موجود ہے, تعزیرات پاکستان کی تشریحات میں یہ بات موجود ہے, لہذا پہلے پر 295 سی لگتی ہے. انبیاء علیہ السلام سے دوسروں کو افضل بتانا یہ سراسر توہین ہے. ہمارے علماء مشائخ یہ لکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی کہے فلاں علم میں زیادہ ہے نبیوں سے تو وہ گستاخ ہے, کہے تقوی سے زیادہ ہے گستاخ ہے, کہو بہادری میں زیادہ ہے گستاخ ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو شخص کسی غیر کو بڑھائے گا وہ ان کا گستاخ قرار پائے گا, اور گستاخ انبیاء اور گستاخ نبی سید الانبیاء پر 295 سی لگتی ہے. اور یہ نجم الحسن شیرازی جو ہے لوگوں کا شرازہ بکھیر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے اللہ سے لڑتے ہیں اجداد فدق چور. یہ چور ڈاکو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور عثمان کو کہہ رہا ہے, صحابہ کو کہہ رہا ہے. اور پھر اس لعین کو پتہ نہیں ہے, لعین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باغ فدق کے ساتھ وہی معاملہ کیا تھا جو ان 3 بزرگوں نے کیا تھا. تم کہتے ہو نا کہ تقیہ کیا تھا, ان کو کہہ رہے ہو نا کہ مولا علی نے وراثت نہیں بنایا ڈر کے مارے, ادھر بھی کہہ دو نا کہ 3 نے بھی ڈر کے مارے. ہو سکتا ہے کوئی دوسرے اٹھ پڑتے کہتے کیوں وراثت دے رہے ہو, تو ڈر کے مارے ایسا کیا. تو یہی ڈر والی بات 3 کے بچانے کے لیے کر لو, اب بکواس کیوں کرتے ہو؟ جواب دو آپ اس بات کا. تمہارا یہ ڈر اور تقیہ جو بھوک اٹھا رکھی ہے تم لوگوں نے, ادھر لگاؤ نا. اب مولا علی بھی باغ فدق کے چور تمہارے کمینے نظریے کے مطابق بنے گئے, تم اہل بیت کے بھی گستاخ بن گئے. حسن حسین نے بھی وہی کام کیا جو ابو بکر عمر نے باغ فدق کے ساتھ کیا تھا. اب حسن حسین بھی تمہارے خبیث اور کتے مذہب میں کیا بن گئے؟ چور بن گئے. بتاؤ, تم نے اہل بیت کی بدترین بے عزتی کی. یہی لعنت پڑتی ہے جب کوئی صحابہ کا یا بزرگ کا گستاخ بنتا ہے تو پھر سب کا گستاخ اس کو بننا پڑتا ہے. 3 نمبر کوئی کامران عباس بی لاہور ہے, وہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھنے والے قاتلان حسین ہوئے, گیتا پڑھنے والے عزادار ہوئے. یعنی قرآن نعوذ باللہ من ذالک پڑھنے والے جو ہیں وہ تو حسین کے قاتل بنتے ہیں, اور جو گیتا ہندوؤں کی ہوتی ہے نا گیتا, تو گیتا پڑھنے والے جو ہیں وہ حسین کے عاشق بنے ہیں. لاکھ لعنات ہے. اس کا مطلب ہے تمہاری گیتا ہے اور مسلمانوں کا قرآن ہے. اب صاحب مطلب یہ نکلے گا تمہاری گیتا ہے کیونکہ آزادار تم ہو. آزادار مطلب ہے ماتمی, تو ماتمی بنتے ہیں گیتا سے. تم خود کہہ رہے ہو, اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم گیتا والے ہو, قرآن والے نہیں ہو, کیونکہ قرآن والوں کو تم کہہ رہے ہو قاتلان حسین. تو اس کا مطلب صاف نکلا کہ قرآن جو ہے وہ تمہارا نہیں, تمہاری گیتا ہے, کیونکہ ماتم تم کرتے ہو. تو اس کا مطلب ہے تمہاری گیتا ہے, اور جو گیتا کو مانے قرآن کو نہ مانے اس پر کون سی دفعہ لگے گی؟ 295 اے لگے گی. یہ توہین ہے قرآن کی.
جی ایک ہے 295 سی، ایک ہے اے، یہ 295 اے لگے گی ادھر. اگلا نمبر ہے علی باقر نقوی، وہاں کھارا پتوں کی کا علاقہ ہے. قیامت کے دن ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا. جس کو خدا مانا ہوگا وہ اسی کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا کوئی قیامت کے دن ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا. جس کو خدا مانا ہوگا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا کوئی دیکھ کر دکھائے. کیا مطلب؟ اللہ کو ماننے والے جہنم میں جائیں گے، علی کو خدا، اللہ کو خدا ماننے والے جہنم میں جائیں گے، علی کو خدا ماننے والے جنت جائیں گے. یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ کو خدا ماننے والے جہنم میں جائیں گے، علی کو خدا ماننے والے جنت میں جائیں گے. خدا ماں، اب آگی بات. اب یہ علی کو خدا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ علی کو خدا کہہ رہا ہے. یہ بدترین کفر ہے یا نہیں؟ اچھا ادھر دیکھو، جب علی کو خدا کہو گے، علی کو خدا کہو گے تو اس کا صاف مطلب یہ نکلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کی عبادت کرتے رہے، کیونکہ خدا کی عبادت اب نبی پاک نے کی. 1.25 لاکھ نبی خدا کی عبادت اور بندگی کی دعوت دینے کے لیے اور خود بھی کرتے رہے. تو اس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی علی کی عبادت کی، اور رسول اکرم نے بھی علی کی عبادت کی، اور بیٹی اپنی علی کو دی حضور نے تو خدا کو دی، کیونکہ وہ خدا ہے. تو حضور نے اپنی بیٹی خدا کو دی. اب ایک طرف تو خدا کو پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے لم یلد ولم یولد، وہ جسم سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ بے مثال ہے. رسول ایک طرف تو یہ کہتے تھے لوگوں کو، دوسری طرف علی کو خدا کہہ رہے ہیں اور بیٹی مت دے رہے ہیں ان کے مذہب کے مطابق. تو اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ دغا بازی کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے رہے. ان خبیث لعین یہ کیا بھونک رہا ہے؟ جب علی کو خدا کہو گے تو اس کا صاف مطلب یہ نکلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر علی کی بندگی کرتے رہے. علی خدا ان کا داماد بن گیا. اللہ خدا رسول اکرم کا داماد بن گیا، کیونکہ علی خدا ہے اور علی داماد ہے. پھر حسن حسین کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی کے. جب علی خدا ہے تو لم یلد ولم یولد کیسے ہوگا؟ علی اللہ کی تو شان ہے، اس کے نہ بچے ہیں نہ مائی باپ. وہ علی کے مائی باپ ہیں کہ نہیں ہے؟ شرم نہیں آتی؟ مرزائیوں کو کافر کہا جاتا ہے ان کے سامنے، ان کے ہوتے ہوئے. یہ تو مرزائیت ان کے سامنے ان کی لونڈی ہے. بتاؤ، جب علی خدا بن گئے تو علی کا باپ ہے کہ نہیں؟ ماں ہے کہ نہیں؟ ہے اولاد ہے کہ نہیں؟ تو لم یلد ولم یولد قرآن میں آ رہا ہے، لم یلد ولم سورۃ اخلاص میں موجود ہے. تو ایمان سے بتانا، ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس کو مانتے ہیں خدا جس کا باپ بھی ہے، جس کی ماں بھی ہے، جس کی اولاد بھی ہے. ایک طرف تو یہ ہے، رسول اکرم پر یہ الزام دیا. وہ اس سے بڑے اور کفر کیا ہوں گے اور گستاخیاں کیا ہوں گی؟ اس پہ کیا لگتا ہے؟ اس پہ 295 سی لگتی ہے، جیسے پہلے پہ لگتی ہے. اس کے بعد آتا ہے قیصر عباس شکرگڑھ کا. یہ کہہ رہا ہے قیصر عباس شکرگڑھ، جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں. اب جتنے نبی سید الانبیاء سے لے کر باب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک، وہ سب کے سب حضرت عباس عالمدار جن کو کہا جاتا ہے یہ کہتے ہیں. ہم نہیں مانتے. یہ سب انہوں نے جھوٹ کی کہانیاں بنا رکھی ہیں. بازو کٹ گئے اور پانی لینے گئے ہوئے تھے، یہ سب جھوٹ کی کہانیاں.
کہہ رہے ہیں سب عباس کے فقیر ہیں. نبیوں کو عباس علمدار کا فقیر کہنا، مکتا کہنا، در کا گدا کہنا، یہ توہین انبیاء نہیں ہے. تو بتاؤ توہین کس کو کہتے ہیں؟ اس پر کیا لگتی ہے؟ تمام انبیاء کی گستاخی کی سزا دفعہ 295 اگلا نمبر ضمیر نقوی کراچی کا. جتنے بنی اسرائیل میں نبی آئے اتنے ہی عرب میں نبی آئے، لیکن یہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ عرب میں صرف 2 نبی آئے، اسماعیل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن چونکہ نبی کا معنی نہیں معلوم، نبوت کی تفصیل نہیں معلوم، اسی لیے ماننے کو تیار نہیں. ایک نبوت کا سلسلہ فطرت کہلاتا ہے، یعنی خاموشی سے انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں اپنے محدود حلقے میں، اسی لیے کہ انہیں تبلیغ کا حکم نہیں ملتا. تو عرب میں ایسا ہی تھا کہ حضرت اسماعیل کے بعد اپنے خاندان اپنے حدود میں اپنے دوستوں میں اسلام کا تعارف کروا رہے تھے، اور وہ سب نبی تھے، یعنی اجداد پیغمبر سارے نبی تھے. جب ان کو لکھ لیں گے، نام ملا لیں گے، تب جا کے 24,000 کی تعداد بنے گی. 1 لاکھ کی تو بات ہی نہ تھی. یہ سب خاموش نبی ہیں. ابو طالب تک جہاں نبوت ہوتی ہے وہاں ایمان کی بات نہیں کرتے. یہ وہ نبی تھے فطرت والے کے جو آنے والے بڑے نبی کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی نبوت اس تک پہنچا دینی ہے، اس کے لیے حالات سازگار کر لینے ہیں. تو اب یہ جتنے اسرائیل میں انبیاء آئے اتنے ہی عرب میں آئے. یہ ماننے کو جیسے بدو نبی آئے تو اسماعیل آئے، لیکن چونکہ نبی کے معنی نہیں مانے، نبوت کی تفصیل نہیں مانے، اس لیے ماننے کو پڑے. اور ایک نبوت کا سلسلہ فطرت کہلاتا ہے، یعنی نبی خاموشی سے انبیاء کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور وہ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں اپنے محدود حلقے میں، اس لیے کہ انہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا. تو عرب میں ایسا ہی تھا کہ حضرت اسماعیل کے بعد اپنے خاندان اپنے حدود میں اپنے حلقے میں اپنے دوستوں میں اسلام کا تعارف کرا رہے تھے، اور وہ سب نبی تھے، وہ سب نبی تھے، اجداد پہلے سارے نبی تھے. جب ان کو لکھ لیں گے، نام ملا لیں گے، تب جا کے کہیں 24,000 کی تعداد بنے گی. 1 لاکھ کی تو بات ہی نہیں کی. یہ سب خاموش جہاں نبوت ہوتی ہے وہاں ایمان کی بحث نہیں کرتا. یہ وہ نبی تھے فطرت والے، فطرت کے فطرت، یعنی خاموش نبی کہ جو آنے والے بڑے نبی کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی نبوت اس تک پہنچا دینی ہے، اس کے لیے حالات سازگار کر دینے ہیں. مقصد کیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے باپ دادا سارے ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک سارے نبی تھے. ابو طالب بھی نبی ہیں، سب نبی ہیں. حضرت عیسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند. سید الانبیاء 600 سال کے بعد آئے، ان کے نزدیک سارے نبی ہیں، اندر سے خاموش نبی ہیں جی. ان کو تبلیغ کا حکم نہیں تھا، مخصوص حلقے میں نبوت ان کی جاری تھی. اور جو غیر نبیوں کو نبی کہے 295 لگے گی. یہ اسلام کو بگاڑنا ہے.